اگر بھائی بہن میں جھگڑا ہو جائے، اگر دوست دوست میں جھگڑا ہو جائے تو تم جھگڑے کی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام مت کرنا۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہو جائے عبدالغفار صاحب کا فلاں سے تھوڑا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے، ایک عام مزاج کیا ہے، مزہ لینا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ عبدالغفار صاحب کا کسی سے جھگڑا ہے تو میرے سامنے اس کی برائی، اس کے سامنے میری برائی، تاکہ دشمنی کی آگ میں اور پیٹرول ڈالا جائے اور بھڑکایا جائے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اگر دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا نہیں سکتے، اگر دو لوگوں میں صلح نہیں کرا سکتے تو کم سے کم دشمنی کو بڑھانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں، کیا میں تم کو ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتا دوں جو روزہ رکھنے سے بہتر عبادت ہے، جو نماز پڑھنے سے بہتر عبادت ہے، جو غریبوں کو کھانا کھلانے سے بہتر عبادت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، او لوگوں آپس میں صلح کرا دینا، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، دو دلوں کو ملا دینا، دو دوستوں کو جن کے بیچ میں دشمنی ہو گئی ہو، جس کے بیچ میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہو گئی ہو، اس کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ لوگ ایسے ہی ہنگامہ کرتے رہیے، بس نہیں سدھریں گے آپ لوگ کبھی۔ تقریر کا مطلب بالکل شانتی، پیچھے ایک آدمی بھی یا فون پر بھی کوئی بات کرتا تو مجھے آپ لوگ اطمینان سے سنیں، اطمینان سے، کسی طرح کا شور و شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کی دوسری نصیحت ہے، اگر جھگڑوں کو ختم کرنا ہے صلح کرانے والے بن جاؤ، ملانے والے بن جاؤ، جھگڑا کرانے والے مت بنو۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائیوں، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن اگر دو لوگوں کے بیچ میں دشمنی ہو جائے، اختلاف ہو جائے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، اسلام جھوٹ بولنے کی پرمیشن بھی دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان جھگڑے کو مٹانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ کہتے ہیں نا اگر کسی کے کپڑے کے داغ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو داغ اچھے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کا گھر بن جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے وہاں پہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ غور کریں، میاں بیوی کے بیچ میں انبن ہو گئی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیوی نے کھانا بنایا، کھانے میں جھول زیادہ ہو گیا، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کھانے میں کوئی پسند کی چیز نہیں ڈالی بیوی نے، جیسے ہمارے یہاں بریانی میں آلو نہیں ڈالتے، بہار میں بنگال میں آلو ڈالتے، ہمارے آلو دیکھ کر کے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بریانی میں آلو کہاں سے آئے؟ اور پٹنہ میں جب بھی میں نے بریانی کھائی بڑا سا آلو اس میں موجود رہتا ہے۔ تو اب بھائی کلچر ہے، پسند ہے، اب بیوی نے آپ کی پسند کے خلاف کھانا بنا دیا۔ اب ہمارے یہاں کیا کلچر ہے صاحب، شوہر کو غصہ آیا، شوہر نے کہا طلاق طلاق طلاق، بات ختم۔ اسلام میں طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے، اور آج اسی حرکت کی وجہ سے، طلاق کو کھلواڑ بنانے کی وجہ سے آج پارلیمنٹ آف انڈیا میں ٹرپل طلاق کا قانون بنا، کیونکہ کتنی مسلمان عورتیں تھیں، شوہر شراب پی کر کے آتا تھا اور آ کر کے غصے میں طلاق دے دیا کرتا تھا، اور مولوی کے پاس جاتا تھا، مولوی بیچارہ قرآن و حدیث تو جانتا نہیں تھا، باپ دادا کا سکھایا ہوا مذہب جانتا تھا، مولوی فتویٰ دیتا ہے تیرے شوہر نے تجھ کو طلاق دے دی، طلاق ہو گیا۔ بیوی کہتی ہے مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا کروں؟ مولوی کہتا ہے حلالہ کرانا پڑے گا۔ حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ تجھے کسی غیر مرد سے شادی کرنی پڑے گی، اور ایک رات تک وہ شوہر تیرے ساتھ رہے گا اور اگلے دن تجھے طلاق دے دے گا، پھر تو اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کھلم کھلا بدکاری اور زناکاری کو فروغ دیا گیا، اور طلاق کے نام پر کتنی مسلمان عورتوں کو برباد کیا گیا۔ آج ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے آج اسلام کے دشمنوں کو موقع ملا، آج اسلام کو بدنام کرنے کا موقع ملا، اور پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا
قانون لایا گیا. میرے پیارے ساتھیوں طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکی کے گھر والوں میں کسی ایک کو اپنا پنچ بنا لو اور لڑکے کے گھر والوں میں کسی ایک کو اپنا پنچ بنا لو. اللہ یہ نہیں کہتا طلاق دے دو. اللہ کہتا پہلے سمجھاؤ, پہلے بستر الگ کر دو. اگر ضرورت پڑے ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو بیوی کو. اگر پھر بھی بات نہ بنے اور یہ لگے کہ اب یہ رشتہ چل نہیں سکتا تو قرآن کہتا ہے لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی ایک پنچ بن جائے, لڑکا کے گھر والوں میں کوئی ایک پنچ بن جائے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اور اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر یہ میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں گے, اگر صلح کرنا چاہیں گے, اگر ساتھ میں رہنا چاہیں گے, اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. ارے بھائی پیچھے بیٹھو, پیچھے بیٹھو. اتنی گرمی نہیں کہ مر جائیں گے. اگر میاں بیوی چھوڑ دی, اگر میاں بیوی ملنا چاہیں گے اللہ کہہ رہا یوفق اللہ بینہما, ہم دونوں کو ملا دیں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں رشتوں کو بچانے کی کوشش کرو, رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. جہاں تک ہو سکے اگر جھگڑا ہو گیا ہے, جھگڑے کی آگ لگی ہے, نفرت کی آگ لگی ہے, قرآن کہتا ہے صلح کرا دیا کرو, ملا دیا کرو, اس پر پیٹرول نہ ڈالا کرو. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز, ایک مرتبہ کٹیہار سے میرے پاس فون آیا, مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پنچایت ہوتی ہے, پنچایت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں, کسی کا پکشپات کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے تب فون پر اس کو جو جواب دیا تبھی جواب آج آپ کو دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَأَقْسِطُوا, اگر تمہیں پنچ بنایا جائے, تمہیں سماج میں یہ رتبہ دیا جائے کہ تمہارے پاس لوگ آ کر کے فیصلہ کروا رہے ہیں, تو اے انصاف کرنے والے, اے پنچایت کا کام کرنے والے, اے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے والے, تو ہمیشہ انصاف سے کام لینا. وَأَقْسِطُوا, تو نا انصافی نہ کرنا, تو کسی کا پکش نہ لینا, تو کسی کی طرفداری نہ کرنا. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کو نا انصافی پسند نہیں, اللہ کو نا انصافی پسند نہیں. دنگا ہوا, دو مذہب کے لوگوں نے آپس میں دنگا کیا, پولیس نے رپٹ درج کی, ایف آئی آر درج کی. ایک سمپردائے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اور دوسرے سمپردائے کو کلین چٹ دے دی گئی. ایک سمپردائے کے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بخش دیا گیا اور کہا گیا صاحب ہمارے راج میں قانون ویوستھا بہت تگڑی ہے. یہ قانون ویوستھا نہیں ہے, یہ اندھا قانون ہے, یہ نا انصافی ہے. میرے اسلام انصاف کا مذہب ہے اور اسلام ایسے انصاف کی تعلیم دیتا ہے کہ میرے نبی کی عدالت میں ایک عورت کا معاملہ آتا ہے. عورت بہت بڑے خاندان کی عورت تھی, اس نے چوری کی اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کو کاٹ دینا. اس عورت کے خاندان کے لوگوں نے سوچا ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی, ہماری عورت کا ہاتھ کٹے گا. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے ریکویسٹ کی, انورودھ کیا, نیویدن کیا کہ آپ ذرا سا اللہ کے رسول سے تھوڑا سا سفارش کر دیجئے, عورت کا ہاتھ نہ کٹے, کوئی اور سزا دے دی جائے. اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں. اسامہ بن زید آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی اور سزا دے دیجیے, ہاتھ مت کاٹیے. اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ کیا تم چاہتے ہو میں اس عورت کی وجہ سے اللہ کے قانون کو بدل دوں؟ نہیں نہیں اے اسامہ, پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے. کوئی بڑا آدمی کوئی کرائم کرتا تھا, کوئی جرم کرتا تھا, اس کو چھوڑ دیتے تھے. کوئی چھوٹا آدمی, کوئی غریب آدمی وہی کرائم کرتا تھا, اس کو سزا دیتے تھے. اے اسامہ
کان کھول کر کے سن لو، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے اسلام کا انصاف. جائیں دنیا کی عدالتیں سیکھیں انصاف کیسے کیا جاتا ہے. اگر رسول کی سیرت میں نہ سمجھ میں آئے تو حضرت عمر بن خطاب کی سیرت جا کے دیکھ لیں، حضرت علی کی سیرت جا کے دیکھ لیں. انصاف کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ اسلامی اتہاس آپ کو بتائیں. تو قرآن کہتا ہے انصاف سے